رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں، مسلمانوں طواف کر رہے ہیں، پیچھے ایک کافر ہے، اس کا نام فضالہ بن عمیر ہے۔ فضالہ بن عمیر تلوار کو زہر لگایا ہوا، زہر چڑھایا ہے، اور اپنے قمیص کے اندر چھپا کے حضور کے پیچھے پیچھے کہ ابھی تک تو حضور کا کام ہم نے تمام نہیں کیا، آج یہ مکہ فتح کرنے آ رہا ہے، میں ابھی طواف کرتے ہوئے مطاف کے اندر اس کی جان لے لینا چاہتا ہوں۔ حضور نے پیچھے مڑ کے دیکھا، فرمایا فضالہ بتا تیرے دل میں ابھی کیا آ رہا ہے، تو کیا سوچ رہا ہے، کیا خیال آ رہے؟ فضالہ کہنے لگے اے محمد کوئی بات نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے۔ حضور مسکرائے، حضور مسکرائے، ایسے مسکرائے، حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور جب مسکرایا کرتے تھے حضور کے دندان مبارک سے ایسی روشنی نکلا کرتی تھی، فرمایا رات کی تاریکی ہوتی، ہم گھر میں ہوتے، مجھ سے اگر سوئی گم ہوتی تو اس چمک میں مجھے وہ سوئی بھی مل جاتی تھی۔ حضور کا مسکرانا تھا، یہ معافی کا پروانہ تھا، یہ مسکرانا معافی کا پروانہ تھا۔ فرمایا فضالہ فضالہ تو کس ارادے سے آیا ہے؟ میرے اللہ نے مجھے بتا دیا ہے، لیکن میں معاف کرنے والا پیغمبر ہوں۔ قریب کیا، سینے پہ ہاتھ پھیرا، پیٹ پہ ہاتھ پھیرا، سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا، فضالہ نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ مسلمانوں یہ فتح مکہ ہو رہا ہے، ساتھ معافی چل رہی ہے، مکہ فتح ہو رہا ہے، حضور نے معافی کا اعلان کیا ہے، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں مسلمانوں جن کے بارے میں رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا اگر یہ بیت اللہ کے غلاف کو آج پکڑ کر بیت اللہ کے غلاف میں چھپ جائیں، فرمایا ان کو پھر بھی معاف نہیں کرنا۔ علماء فرماتے ہیں یہ 15-16 آدمی تھے، ان کا جرم بہت بڑا تھا، لیکن مسلمانوں رحمت للعالمین پیغمبر کی اس معافی کے منظر کو دیکھیے۔ ان 15-16 میں چند نام میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، پھر سیرت کا سبق آپ کو دے کے پیغام دے کے اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں ایک وہ بھی ہے جس کا نام وحشی ہے۔ یہ کون وحشی ہے؟ یہ وہی وحشی ہے جس نے غزوہ احد میں حضور کے چچا حضرت حمزہ پہ وار کیا تھا، چہرہ چھپا کے آ گیا ہے، رسول اللہ کے سامنے آ کے بیٹھ گیا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ صحابہ کرام کی تلواریں نکلتی ہیں، حضور نے فرمایا میں نے وحشی کو معاف کر دیا ہے۔ وحشی اتنا کرنا ہے، میرے سامنے نہیں آنا، میرے سامنے نہیں آنا، تجھے دیکھ کر مجھے میرے چچا کی یاد ستاتی ہے۔ اور اسی حمزہ کے ناک کان جس نے کاٹے تھے، کلیجے کو جس نے چبایا تھا، جس نے مسئلہ کیا تھا، ہار بنایا تھا کان کاٹ کر، ناک کاٹ کر، ہونٹ کاٹ کر، زبان کاٹ کر، انگلیاں کاٹ کر ہار بنایا تھا، خوشی منائی تھی، جس کا نام ہندہ ہے، ابو سفیان کی گھر والی ہے، وہ بھی سمجھ گئی آج محمد رسول اللہ کی غلامی کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، آ گئی کہنے لگی ہے محمد میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ کلمہ پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ معافی اس کا نام نہیں ہے کہ بے بس ہو آدمی بدلہ نہ لے سکے پھر کہے میں معاف کرتا ہوں۔ لاچاری کی بے بسی کا نام معافی اور عفو درگزر نہیں ہے۔ معافی کہتے سب کچھ کر سکے، بدلہ لے سکے، طاقت اور قوت ہونے کے باوجود آدمی دوسرے کے جرم کو معاف کر دے۔ انہی میں ایک وہ مجرم بھی ہے مسلمانوں جس کا نام حبار بن اسود ہے۔ یہ کون حبار ہے؟ یہ اتنا بڑا اس نے ظلم کیا تھا، حضور کے دل کو زخمی کیا تھا۔ حضور کی پیاری بیٹی حضرت زینب سب سے بڑی بیٹی جب ہجرت کر کے مدینہ آ رہی تھی، راستے میں اسی حبار نے حضرت زینب کو روکا، حضرت زینب کو کہا میں نہیں چھوڑوں گا آپ کو، پھر ایک نیزہ مارا، وہ نیزہ حضرت زینب کو لگا، حضرت زینب سواری سے نیچے گری، نیچے گرنے کے ساتھ ہی ان کا حمل تھا، حمل بھی ساقط ہو گیا اور اسی حادثے میں حضرت زینب شہید بھی ہو گئی۔ یہ حبار بھاگ گیا تھا، پھر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔
کلمہ پڑھنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا، رسول اللہ کا چہرہ خوشی سے چمک گیا، معاف کر دیا۔ انہی میں سے ایک وہ بھی ہے، ابو جہل کا بیٹا ہے، نام اکرمہ بن ابی جہل ہے، جس نے ہر محاذ پہ حضور کا مقابلہ کیا ہے۔ پہلے باپ نے کیا تھا، پھر انہوں نے کیا، لیکن آج قسمت کا ستارہ چمک رہا ہے، حضور کی غلامی کا اعزاز مل رہا ہے۔ باغ کے یمن چلا گیا تھا، اس کی بیوی برقعے میں آئی حضور کے سامنے، اور آئی کہنے لگی میں آج ایک جرگہ لے کے آئی ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا سوال ہے، کیا مطالبہ ہے؟ فرمایا میرا مطالبہ یہ ہے، میرا شوہر، اس کو امن دیا جائے، اس کو کچھ نہ کہا جائے۔ حضور نے کہا میرا وعدہ ہے، جاؤ، میں نے امن دے دیا ہے۔ حضور کا ایک نام الوفی بھی ہے، وعدہ پورا کرنے والا، وعدہ کو پورا کرنے والا۔ چنانچہ خاوند کو لے کر آ گئی، خود برقعے میں ہے، اور یہ آ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ حضور نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا، فرمایا اکرمہ تو ہے نا؟ فرمایا ہاں میں ہوں اکرمہ۔ فرمایا اے اللہ کے نبی، میری بیوی نے آپ سے سوال کیا ہے، امن کا پروانہ لیا ہے، آپ نے کہا ہے میں نے معاف کیا ہے؟ فرمایا ہاں جی میں نے معاف کیا ہے، میں نے معاف کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرمہ جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ فتح مکہ کا پیغام یہ ہے، حضور نے قوت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود، لشکر کے ہوتے ہوئے آپ نے خون خرابہ نہیں کیا، آپ نے معافی کا کھلا اعلان کیا۔ فتح مکہ ہو گیا، گزر گیا۔ میرا اور آپ کا پیغمبر قیامت تک آنے والے انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے۔ فتح مکہ کا پیغام سنو مسلمانوں۔ فتح مکہ کی مجرمین میں آپ دیکھیں، جنہوں نے جرم کتنے کیے، کیسے کیسے حضور کو انہوں نے ستایا۔ آپ نے نہیں سنا ابو سفیان بن حارث کا، جس نے حضور کی شان میں گستاخیاں کی تھی؟ آپ نے نہیں دیکھا عبداللہ بن ابی امیہ، حضور کا پھوپھیزاد بھائی ہے، جس نے حضور کو بہت تکلیفیں دی؟ آپ نے نہیں دیکھا اکرمہ بن ابی جہل، جس نے حضور کو کتنا ستایا؟ ابو سفیان کو دیکھے، ابو سفیان بن حرب، جنہوں نے ہر مارکے میں کفار کی طرف سے قیادت کی اور حضور کی مخالفت کی، لیکن کریم پیغمبر نے فتح مکہ کے موقع پر سب کچھ کر سکنے کے باوجود سب کو معاف کیا۔ پیغام یہی ہے مسلمانوں، بڑے لوگوں کا کام یہی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ، ہماری برادری میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں مسلمانوں میں سے کوئی ہمیں تکلیف کسی نے پہنچائی ہے، جانی تکلیف پہنچائی ہے، مالی تکلیف پہنچائی ہے، جس طرح سے بھی ہمیں ستایا ہے، محمد رسول اللہ کی اسوہ حسنہ کا پیغام یہ ہے، فتح مکہ کا پیغام یہ ہے، سب کے لیے اپنے دلوں کو صاف کرو، سب کو معاف کر کے رات کو سویا جایا کرو۔ دلوں میں حسد کے انگارے آج کے مسلمان نے پالے ہوئے ہیں، ہم بھائی بھائی کے لیے جل رہا ہے اندر سے، بہن بہن سے، پڑوسی پڑوسی سے، ہماری کیسی مسلمانی ہے؟ مسلمان تو وہ ہے جو دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہو، جو دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔